جی مدیحہ جی کیا ہوا, نیٹ آپ کا خراب ہو گیا تھا کیا؟ ہیلو جی مدیحہ جی نیٹ آپ کا جی خراب ہو گیا تھا. ہاں معافی چاہتی ہوں میں, وہ نیٹ ورک پرابلم تھا تھوڑا. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں, آپ آئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلیے یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا تھا, ابھی میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں. جی یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ, یہ کون سے صحابہ؟ ابو سعید خدری. ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. جمع یعنی انٹرکورس, سیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کہاں گیا, ہاں, لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں, ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا. اب دو چیز آ گئی کہ یہ جب رسول اللہ کے جو صحابی ہے وہ جب جنگ کے لیے جاتے, اٹیک کرتے, تو وہ لوگ وہاں سے جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے, لونڈی بناتے, تو ان کے ساتھ وہ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. یہ اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں, یعنی آپ کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں کیا فرماتے, کیونکہ ان کو بیچنا بھی ہوتا تھا اور ان کو بچے پیدا نہیں کرنے ہوتے تھے سلیوز کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے پیدا نہ کرے, یعنی جو ایجیکولیشن ہے وہ اندر نہ کرے بلکہ باہر کرے, تو کیا فرماتے آپ اس بارے میں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ نہ بھی کرو تو بھی چلے گا, کیونکہ اللہ نے جس روح کو یا جس انسان کو لکھ دیا اس دنیا میں آنے کے لیے, آپ کے عزل کرنے یا نہ کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا, اللہ اس کو دنیا میں بھیج کے رہے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ, جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے, ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. اب میں آپ کو اور ایک حوالہ دیتا ہوں کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا, جب ان پہ اٹیک کیا گیا, ان سے جنگ کی گئی اور وہ ہار گئے, تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ نے, وہ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا. ساحل پہلے یہ کافی نہیں ہے اتنا, پہلے اس کا ایک صرف یہ لاسٹ حوالہ, کیونکہ اس میں بیچنے کا اور کیا انہوں نے کیا, اس 13 کے زیادہ بعد ہو جائے سیدھا گا ان ان کے سے. لیے. اچھا زیادہ ہو جائے گا, ہاں ٹھیک ہے. جی مدیحہ جی, آپ نے دیکھا جو میں نے باتیں کہی تھی وہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتایا اور آپ کو حدیث سے بھی بتایا. کیوں میم, شوق لگا؟ ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا, کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں, ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا. ہاں تو اس لیے سوال کیوں نہیں اٹھاتے, جو مفتی لوگ ہوتے, جو مطلب اتنا بولتے کرتے, ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے, ان لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی, یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہیں, اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی, اس کی سیویئرٹی, اس کی انٹینسٹی
آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے, یا اپنے کسی پیارے کو, اپنے کسی فیملی ممبرس کو اس سچویشن میں رکھو گے, تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم ہمارے دیش پہ حملہ کر دے, اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے, یعنی مرد حضرات کو, آپ کے باپ کو, آپ کے بچوں کو, بھائی کو مار دے, اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے, آپ کو, آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو. اور یہ ہو چکا ہے, اس وجہ سے ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ میں کوئی اپنے مرضی سے ایگزامپل نہیں بنا رہا ہوں, یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو, آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے, آپ کو اٹھا کے لے کے جائے, آپ کو گھر میں رکھے, کھلائے پلائے, اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے, سیکس کرے آپ کے ساتھ, اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے, اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے, وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے, وہ بیچ دے, پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے. مدیحہ جی, کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں, یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے, اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ, چکا ہے آلریڈی, ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا, جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا, میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں غلط ہے, تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے جہاں تک ہیں. یہ تو صحیح بول رہے ہو, لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی, جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں, مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں, تو یہی مدیحہ جی, یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے, سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں, اندھیرے میں رکھو گے, تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے, کیونکہ ہیں؟ سٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی, تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں, سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں, میں غلط نہیں, جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو. میں رہ کیسے سکتی ہیں؟ Why do you want to follow something which is غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا, کیونکہ So مجھے what? So what؟ آپ سٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتہ ہے؟ کس کی اولاد ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی, ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتہ ہے آپ کو؟ لینیش پتہ ہے اپنی؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously, اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا, کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے, 1% 0.5% چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا چینج کیا تھا نا آئیڈیالوجی, جس کو بھی مانتے تھے انہوں نے چینج کیا تھا, اس جھوٹ کے اندر آ گئے تھے. انہیں پتہ نہیں لگا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ, لیکن ان کو جو بتایا گیا تھا وہ مان کے آگے گیا تو بڑا اچھا ہے. تو اب آپ کیا کہتی مدیحہ ہیں اس جی, بارے میں؟ مدیحہ جی جی, یہ جی. اسکرین پہ ایک شخص جو دکھ رہا ہے, آپ اس کو پہچانتی ہاں ہے؟ ہاں, میں کون ہے جانتی ہوں ان کو. کون ہے؟ ذاکر نالائق. ہاں, ملیشیا میں ہے شاید, یہ ہاں, اب دیکھو انڈونیشیا یہ میں. کیا کہہ رہا ہے,
یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. آپ نے پوچھا نا کہ ہوتا تھا کیا ایسا, آپ نے یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے. جی اچھا یہ دیکھیے. That at the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question بھائی نے ایک سوال کیا ہے. that at the time of the Prophet, رسول اللہ کے ٹائم, there were women who were slave women, رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو کہ سلیو وومن ہوتی تھی, لونڈیاں ہوتی تھی, and you were allowed to have sex with them اور ان کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ تھا even without marrying. بنا نکاح کے, بنا شادی کے. So why was it allowed? کیوں الاؤڈ تھا؟ What is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say بہت ساری ورس ہے قرآن میں, that you can have sex بہت ساری ورسز ہے قرآن میں کہ آپ سیکس کر سکتے ہیں with whom those are your wife جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے ساتھ, and what your right hand possesses. اور رائٹ ہینڈ پوزیس, ملک یمین جو آپ کی ہوتی ہے. Right hand possesses سیدھے means ہاتھ سے قبضے slaves میں لی ہوئی and- عورتیں. اور اس کا مطلب سیدھے یہ ہوتا ہاتھ ہے سے. کہ ہاں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلیوز. and at the time of the Prophet, رسول اللہ کے زمانے میں the wars used to take place. ہوتا تھا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا. And when wars used to take place, وار یوز ٹو ٹیک پلیس, جنگیں ہوتی تھی, اور جب جنگیں ہوتی تھی they were captives. تو لونڈیاں بنائی جاتی تھی. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran which also says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get چلے married, ساحل رکے ذرا, رکے, یہ آگے چلا گیا کہ اگر تمہارے پاس شادی کی نہیں ہے تو تم اپنی slave کے ساتھ بھی شادی کر سکتے. That's a separate thing. اتنا ہی کافی ہے. جی ساحل ہلو. مدیحہ جی. ہاں جی ساحل, تو رسول اللہ کے ٹائم پہ یہ سب ہوتا تھا تو ان کو روکنا چاہیے تھا نا, وہ نبی تھے نا. ایگزیکٹلی. نہیں لیکن آپ قرآن کا میں تو دماغ آیتیں چل آ رہا ہے گئی نا. مدیحہ جی, آپ کی انسانیت بول رہی ہے یہ. ہاں لیکن قرآن میں آیتیں آ گئی نا اللہ کی طرف سے, سو کالڈ, کہ یہ صحیح ہے کرو. اب کیا کریں؟ غلط ہے یار, بالکل غلط. تو پھر انہوں تو کہا کہ نا ان کے تو مطلب پسینے سے بھی اچھی اسمیل آتی بولتے نا. ارے وہ چھوڑ دو, بدبو والی اسمیل آتی تو بھی چلتا تھا, لیکن یہ غیر انسانی کام کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا نا, یا الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا نا مدیحہ جی. وہ پسینے سے خوشبو آ رہی تھی, بدبو آ رہی تھی, وہ تو ایک دوسری چیز ہے, وہ چھوڑ دو نا. اچھا ایک بات بتائیں چھوٹی سی, آپ کے لیول پہ بات کرتا ہوں. ساحل جی. کے پسینے سے بہت بو آتی ہے, آئے ہائے ہائے پوٹی والی بو, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو غلام میرا بنا ہی ایگزامپل دے تو. لیکن وہ آپ کو غلام بنا کے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن میرے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, آہا مشک اور پرفیوم, اور میں کہتا ہوں سیکے کی خوشبو آتی ہے, لیکن میں آپ کو پکڑ کے لے جاؤں, غلام بناؤں اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروں, آپ کس کو پسند کریں گے؟ نہیں, میں نہیں پسند کرتی ہوں. کس کو پسند نہیں, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے ہیومن بینگ کس چیز کو پسند کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن ہے کہ ایک بندہ آپ کو غلام بنائے گا اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے گا, لیکن اس بندے سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, وہ آپ کو غلام کے طور پہ رکھے گا اور جتنی دیر مرضی آپ سے ڈنگی ڈنگی کرے, اور پھر جب دل کرے آپ کو کہیں اور بیچ دے گا, لیکن اس کے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, بہت بہترین خوشبو آتی ہے. میں لیکن ساحل ایک بہت پسینے کی بدبو ہے اس کے, پوٹی والی چھو, لیکن وہ آپ کو غلام نہیں بنائے گا اور آپ کو زبردستی رات کو ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا اور آپ کو آگے بیچے گا نہیں. تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ ان دونوں آپشن میں سے کس کی طرف جائیں گی؟ ساحل. بہترین. سو لہٰذا محمد کے پسینے سے خوشبو آئے یا بدبو آئے, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس نے ٹیچ کیا کیا. ہاں صحیح ہے یہ تو. اور یہ صحیح ہے صرف نا؟ ایک چیز نہیں ہے مدیحہ جی, یہ تو ہم نے اس وجہ سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کیونکہ یہ بہت ایک کامن انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونا, بہت زیادہ نالج ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے, ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے آپ کو کئی ساری چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں گی کہ یار ایسا بھی ہے اسلام میں.
تو آپ کو میں ایک سجیشن دوں گا مدیحہ جی, آپ ایک چیز تو ہم نے بتا دیا, آپ ہمارے چینلز پہ جو باقی سٹریمز ہے کئی سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے. چلو ایک بتا دیتا ہوں جو ایک دم آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد باقی آپ ہمارے چینل کو ریفر کرنا. ایک منٹ رکیے. نائٹ اٹیک والی حدیث جو ہے ساحل وہ دوسری لائن, اگر ایک اور ٹاپک لانا تو وہ دوسری لائن. آپ کو پتا ہے آپ آپ لے جہنم لو. میں کیوں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ خاوند کی نافرما بردار ہیں. جی. آپ کو پتا ہے کہ صرف خاوند کی نافرما برداری کے اوپر آپ جہنم میں جائیں گے. ایک خاوند کو بھی آپ کا حکمران بنا دیا گیا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ ساحل بھائی حدیث کھولیں. وہ کون سی والی؟ وہی ایک ہی حدیث ہے وہ اس کے اوپر سب سے پہلے صحیح حدیث کہ تم جہنم میں کیوں جاؤ گے, جو ہاف برین والی حدیث ہے, سیم حدیث. اچھا ہاں, ایک منٹ میں اوپن کرتا ہوں. آپ محمد صاحب جو ہے نا کچھ خواتین کے سامنے سے گزرے, ٹھیک ہے, اور محمد صاحب ان خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خاوندوں کی نافرما بردار ہو. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کو بلائے گا, خاوند یعنی کہ آپ کا ہسبینڈ, آپ کا استرا وٹ ایور, فرگیٹ ہندی, آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا, پتی ہاں پتی, ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے, اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی, ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو, جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو, اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں, ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں, نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں, یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے, ایمان پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے, ناقص ہے, خراب ہے. اب بتائیں, ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو بنایا, پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے, یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟ Do you understand what I'm saying? ہاں. یہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی عیدگاہ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز, جو بھی اسکرین دکھا رہا ہے. اوکے, کیونکہ میں جہنم میں تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ سے فرمایا تم لعن طعن کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. عقل کے نقصان کو سیپریٹ رکھتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. پھر آپ نے پوچھا ایسا نہیں ہے جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں, ہیز میں ہوتی ہیں, منتھلی سائیکل میں ہوتی ہیں, تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو امیجن کرے کہ جو بایولوجیکل چیز اللہ نے آپ کی باڈی میں ڈالی, سپوز کریں کہ اللہ نے ہی آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اسی نے آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا, اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. کیوں دین کا نقصان ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ایسے. بھائی اگر اللہ تم نے بنایا ہی ایسے ہے تو پھر اس میں میرے دین کا نقصان کیسے؟ بھائی یہاں تو ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں, تو پھر تو میرے دین کا نقصان بن جاتا ہے. جب یہ کام میں اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی, یہ بایولوجیکل فینومینا ہے, تو پھر یہ میرے دین کا نقصان کیسے ہے؟ اچھا امت, اگر سارا اگر مسلم ہے جڑنا ہے تو یہ ایک دو اسپیس خالی کرو نا, یہ ای وی ٹی جی آر جو بھی ہے, ہاں ایک اسپیس خالی کر دو. سارا جی جڑ جائیے, آپ بھی سارا جی آپ سن اگر رہی ہے, آپ کو جڑنا ہے, آپ جڑ جائیے, آپ کے لیے اسپیس ایک بنائی گئی ہے.
सॉरी एडम, प्लीज कंटिन्यू. जी, तो डू यू अंडरस्टैंड? ये अब एक और पॉइंट है कि हाउ कैन अ फीमेल जस्ट बाय बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल, एक औरत सिर्फ इस वजह से नाकिसुल ईमान है कि वो फीमेल है, यानी फीमेल होना ही बाय डिफॉल्ट आपके लिए नाकिसुल ईमान हो गया. हाउ, व्हाई? समझ आती है मदिया आपको? जी, जी जी आपको ये सब सारी चीजें पता थी? नहीं पता थी ना? नहीं. यही होता है, यही हम बता रहे थे आपको. ऐसी हमने देखी अभी 2 चीजें बताई, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कशन किया है. और आप गौर फिक्र करें, देखे चैनल्स को, हमारे आर्ग्यूमेंट्स देखे, फिर जो मोमिन हजरात आते हैं उस पे वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं उस पे गौर करें आप. और उस हिसाब से आप फैसला ले. हमने तो फैसला लिया है कि भाई हम इस झूठ की जिंदगी में तो नहीं जी सकते, जो गलत है वो गलत है. और इतनी ऑनेस्टी तो होना चाहिए कि हक हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हक को तस्लीम करना चाहिए. आप इस चीज को और मानती है, नहीं मानती है? ये देखिए हमारे साथ एंजल जी भी है. एंजल जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. एंजल जी भी आप ही की तरह पहले मोमिना थी. थैंक यू जी. जी एंजल और जी, कुछ एक बोलना चीज चाहती है और आप है मदिया साहिल जी को? जी, साहिल सर, एक चीज और है ना कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके आगे से गधा, कुत्ता और एक वुमेन अगर पास होती है तो नमाज टूट जाता है. यानी कि हम कुत्ते और गधे के कंपेरिजन है ना, मतलब कुत्ते और गधे के बराबर एक बिल्कुल. वुमेन को रखा गया है इस्लाम में. तो क्या ये, और बाकी हर जगह आप देखिए कि लोग उसको पूजते हैं, है ना, एक अलग ही ओहदा दिया जाता है वुमेन को, एक अलग लेवल में उनका इज्जत किया जाता है. और हमारे यहाँ क्या है कि आपको खेती बताया जा रहा है कि आप एक खेती हो. हस्बैंड कहता है कि तुम अगर प्रेग्नेंट हो और क्या बोलते हैं एकदम मतलब एंड टाइम है, अगर चले. जी हाँ बच्चा आने वाला है, उस टाइम भी आपके हस्बैंड बुलाए तो आपको उसके पास जाना है. तो मतलब क्या ही क्या हम लोग इंसान नहीं है? और एक गधे पास हो जाए नमाज पढ़ने वाले के आगे से, और कुत्ता और एक वुमेन, तो मैं झूठ नमाज टूट जाता है. की बात बताना, ये झूठ बात. अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है. मेरा ख्याल है कि हम स्लोली चले मदिया जी के साथ तो बेहतर होगा. जी जी नहीं, ये मैन पॉइंट था जो दिल को छूता है ना, हम्म, ये सारी चीजें ये देख लेंगी. जी मदिया जी. जी. चलिए. हेलो. जी मदिया जी जी. चलिए, आप थिंक अबाउट करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा जरूर, ठीक है? मेरा ख्याल जी है, वरना तो इसूलन तो आपको इसी वक्त कह देना चाहिए हाँ मैं छोड़ गई. लेकिन मेरा ख्याल है आप हेजिटेंट हैं, आपको नजर जरूर आया कि मसला है, लेकिन अभी आप कहना नहीं चाह रही हैं. मगर मैं तो यही चाहूंगा कि आप कह दें. लेकिन अगर ये सब चीज गलत है तो फिर ये इस्लाम का असल सतून है. गलत तो है, लेकिन स्टार्ट शुरू से मतलब ऐसा ही था ना कि ऐसा बोले थे हर चीज के, इतना क्लियरली हर चीज समझाए थे. ऐसा रहता इस्लाम में, ऐसा है इस्लाम ने वही बच्चियों को बचाया, बच्चियों को मार देते थे, बाबा जी ऐसी का भी ठुल्लू मैं ना, बात सुनी. बाबा जी का ठुल्लू बजाया ना. देखें, अब असल में मैंने शुरू में जब आपसे म्यूटेंट वाली बात की तो काफी मसला हो गया था. तो मैं अब समझ नहीं सक रहा किस लेवल पे आपसे बात करूं. लेकिन आप खुद सोचें ना, खतीजा अगर बच्चियों को मार दिया जाता तो मोहम्मद साहब ने खतीजा के यहाँ नौकरी क्यों की? थिंक अबाउट इट. मोहम्मद जो थे आपके नबी, वो खतीजा के यहाँ नौकरी की थी ना उन्होंने. हाँ. तो खतीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, तिजारत कर रही थी, बिजनेस चला रही थी, बिजनेस टाइकून थी. मोहम्मद उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो औरतों की कोई ना कोई रिस्पेक्ट तो थी ना कि बिजनेस टाइकून एक फीमेल थी. इस्लाम ने फीमेल की रिस्पेक्ट खत्म की है. अच्छा, रहा बात के हो सकता है एक आधा कबीला ऐसा हो जो कुत्ता कबीला हो, जो अपनी फीमेल्स को मारता हो, बच्चियों को पैदा होने हो सकता है कोई ना कोई एक कबीला हो. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती. और वहां पे बहुत ढेर सारे कबीले थे, तो जरूरी नहीं कि हर कबीला एक ही तरह का काम करता हो. लेकिन अगर आप वहां देखें तो एक काफिरों के कबीले में सी खतीजा, फिर वहां पे जूस थे, फिर वहां पे नसारा थे. उनमें से तो कोई नहीं मारता था अपनी बच्चियों को. ना यहूदी अपनी बच्चियों को मारते हैं, ना नसारा अपनी बच्चियों को मारते हैं. तो कुरैशी कबीले भी अपने बच्चियों को नहीं मारते थे, बनु हाशिम वाले भी नहीं मारते थे. तो फिर इवेंचुअली क्या रह गया? कोई एक आधा होगा कबीला छोटा सा
بدومن ٹائپ کا جو اپنی بچیوں کو مارتے ہوں گے, اور محمد نے کہا نہ مارو, تو محمد نے جب کہا نہ مارو تو اس نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا. کفار مکہ جو تھے وہ بھی نہیں مارتے تھے نا اپنی بچیوں کو, ورنہ ختیجہ بزنس ٹائکون نہ بنتی. حمزہ, حضرت حمزہ کا قاتل کس نے کروایا تھا؟ ہندا نے. ہندا کتنی بڑی ٹائکون تھی کہ اس نے اپنے غلام کو بھیج کے حمزہ کا قتل کروایا اور اس کا کلیجہ منگوا کے کھا لیا. تو شی واز سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو جی اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فیمیلز کی وہاں پہ عزت تھی, رسپیکٹ تھی, ان کو ٹائٹلز ملے ہوئے تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا. پھر وہ جو عورت تھی, بوڑھی عورت, جس کو محمد کے بیٹے نے, زید نے, 2 اونٹوں کے ساتھ رسی بندوا کے چروا دیا تھا. کیا نام تھا ساحل اس کا یار, جو نام نہیں سے ذہن میں آ رہا. وہ بڑھیا کا نا, ہاں 80-100 سال کی بڑھیا تھی. کیوں مروایا تھا؟ وہ اپنے قبیلے کی سردار تھی, اور زید نے اس کو محمد کو کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا, اور گیا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اس کو چروا دیا, 2 ٹکڑے کروا دیے. تو اسما, بھائی والدہ ام کرفا, ام کرفا والدہ نا, نہیں ام اچھا کرفا تھی, ٹھیک ہے ام کرفا تھی. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ بزنس ٹائکون وہاں پہ, قبیلوں کی سرداریں وہاں پہ فیمیل, بزنس ٹائکون فیمیل, یعنی imagine you have so many females who were on the utmost high title. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کو بڑی محمد نے رسپیکٹ ریڈیوس کی ہے. ہاں اگر آپ ایک آدھے قبیلے سے کمپیریزن کر لو تو سیپریٹ چیز ہے. اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام صرف اس قبیلے کے صحیح کرنے کے لیے آیا تھا, باقی سب کے لیے, باقی سب عورتوں کو تو ریڈیوس کیا محمد نے. Got it? ہاں آپ وقت لے لیں مدیہ جی, آپ ہمارے چینلز کو دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹس کو سنیں, اور اس کے بعد پھر آپ ضرور جڑ کے بتانا کہ آپ کی پوری جو سوچ ہے وہ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی. جی